अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के फ़तहमंद नाम में, जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत लोगों का जवाब यही होगा कि आज पाम संडे है। मेरा ख्याल है पाम संडे पुकारना ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम कई सालों से सुन रहे हैं, आज पाम संडे पर हम कलाम सुनेंगे, लेकिन इसका नाम कुछ हकीकत में और है, क्योंकि ये बात चलते या सुनते सुनते काफ़ी मशहूर हो गई है और हम फौरन बोल देते हैं आज पाम संडे। रियलिटी जो है ये नहीं है। रियलिटी क्या है, कलाम मुकद्दस में से जानने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ इसकी जो रूट्स हैं वो पुराने अहदनामे में मौजूद हैं, यानी इसकी जड़ें जो हैं वो पुराने अहदनामे में मौजूद हैं, नए अहदनामे में भी हैं और पुराने अहदनामे में भी हैं। इसको बोलना चाहिए पीस डे, क्योंकि सलामती का शहजादा जो है वो इस दिन यरूशलेम शहर में, सलामती के शहर में दाखिल हुआ था, या इसको बोलना चाहिए परफेक्ट डे, नबूवती दिन बोलना चाहिए। आइए गौर करते हैं। इसका जो आगाज, जो डालियां लोग हाथ में लेकर जलूस वगैरह में शामिल हो, बाकायदा तौर पर कामुसल किताब के मुताबिक ये जब सलीबी जंगें शुरू हुई और सलीबी जंगों के जो मुजाहिदीन थे, जब वो वापस आए तो उनके हाथ में खजूर की डालियां थीं, जो इस बात का साइन थी कि हम यरूशलेम से होकर आए हैं। यरूशलेम शहर वो है जिसको खुदा ने अपने लिए पसंद किया, अपने रहने के लिए पसंद किया। और कलाम मुकद्दस में नसीहत की गई है कि यरूशलेम शहर के लिए दुआ करो। हम तो कलीसिया में जब सुबह जमा होते हैं तो हम ज़रूर यरूशलेम शहर की सलामती के लिए दुआ करते हैं। आइए आज के मौके की मुनासबत से हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हो चुके हैं और वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। मैंने कहा कलाम मुकद्दस के अंदर ऐसी सच्चाइयां मौजूद हैं, ऐसे इवेंट्स मौजूद हैं जो हो चुके हैं। दे विल नेवर रिपीटेड, वो दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। उनकी यादगारी में हम उनको यादगारी के तौर पर मनाते तो हैं, लेकिन रीजनल वो रिवाइज नहीं होंगे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर आया और ये दोबारा वो इंसान बनकर नहीं आएगा, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं। यीशु मसीह हमारी नजात के लिए इंसान बनकर आ गया था और ये इस याद की खुशी में हम 25 दिसंबर मनाते हैं, या हम रेज़रेक्शन डे जो है उसको मनाते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आए, सलीबी दुख सहा और सलीब पर जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये वाकया जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक तय था, क्योंकि लिखा है मसीह जो है वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा है। ये वाकया भी रिपीट नहीं होगा। गुड फ्राइडे का वाकया जो है, इवेंट जो है, आने वाले दिनों में हम 7 कलमे सुनेंगे, ये भी रिपीट नहीं होगा। मुकद्दसा मरियम से यीशु का पैदा होना ये रिपीट नहीं होगा। मुर्दों में से उसका जी उठना ये रिपीट नहीं होगा। मैं ये 4-5 बातें क्यों कर रहा हूं? इसका मतलब है एक चीज जो है, कोई ना कोई इवेंट ऐसा है जो रिपीट होगा। आज हम उसी पर गौर करेंगे। आइए कलाम मुकद्दस में से पहले तलावत को सुनेंगे। निकालें मुकद्दस मत्ती की अंजील निकाल लें।
اس کا چیپٹر نمبر ہے 21 ورس نمبر 1۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اس کے ساتھ بچے کو پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو یہ کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے۔ چلتے چلتے ایک حوالہ اور پڑھیں گے، مقدس زکریا کا صحیفہ، اس کا 9واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 9 سے۔ لکھا گیا کلام مقدس میں، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آئیے کلام مقدس پر غور کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، بہت سارے ایونٹ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے ہو چکے ہیں، وہ ماضی میں ہو چکے ہیں اور نیور رپیٹ، وہ کبھی دوبارہ نہیں ہوں گے۔ ایک ایونٹ ہے جو رپیٹ ہوگا، جس پر آج ہم غور کرنے والے ہیں۔ اس ترتیب کو یا ان پوائنٹس کو یاد رکھیے گا، آج کا کلام یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ متی کی انجیل میں سے ہم نے سنا کہ زیتون کے پہاڑ کا ذکر ہم نے سنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ زیتون کے پہاڑ سے نیچے آتے ہیں اور وادی قدرون میں سے گزر کر وہ یروشلم شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ 3 سٹیپ ہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ بعد میں ہم اس کو نئے عہد نامے کی روشنی میں، یعنی جو ہیونلی پام سنڈے ہے، جس آپ کی آسانی کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں پام سنڈے، لیکن حقیقت میں نے بتائی اس کو کچھ اور بولنا چاہیے، پیس ڈے بولنا چاہیے، پرفیکٹ ڈے بولنا چاہیے۔ پھر اس کو ہم آسمانی جو ہے پام سنڈے، اس کی روشنی میں بھی دیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ جب یروشلم کی طرف سفر کرتے ہیں تو کیا ہے، بہت بڑی بھیڑ۔ عید فصح کے موقع پر ایک رائٹر ہے ولیم بارکلے، اس کے مطابق اس وقت یروشلم میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے۔ ایک بڑی بھیڑ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور نعرے لگا رہی ہے۔ اس بھیڑ کی خداوند یسوع مسیح سے بہت زیادہ توقعات ہیں، امیدیں لگائی ہوئی ہے بھیڑ۔ جب ان کی کچھ امید اور ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس پلان کچھ اور ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فوراً ان کو غلبہ دے، فوراً ان کو رومیوں سے آزاد کروا دے۔ شاید دکھ اٹھاتے اٹھاتے یہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اب چاہتے، کیونکہ یہ بھی کئی سالوں سے مسیح کا، اسرائیل کے بادشاہ کا
इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तवक्कुआत अपनी प्लानिंग के मुताबिक रखते थे। इनके मसाया के पास कुछ और आसमानी प्लानिंग थी, इसलिए ये समझे कि मसीह हमारे मेयार पर पूरा नहीं उतरा। शायद ये वो मसीह नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जब ये मसीह इनके लिए मौजज़ात करता था, फिर कहते थे बहुत अच्छा है। जब इनको रोटी मिलती थी, पानी मिलता था, फिश मिलती थी, उस वक्त तो शायद तालियां बजाते होंगे। जब इनके अंधों की आंखें खुलती होंगी, तालियां बजती होंगी, और जब इनके कोड़ियों को पाक साफ किया जाता होगा, फिर बड़े खुश होते होंगे। और जब हवा और पानी को थम गया, उस वक्त यहां तक पहुंचे ये कौन है, लेकिन इकरार नहीं करते ये हमारा मसीह है, ये वही मसाया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन भीड़ चलते चलते एक खास नारा लगाती है। नारा क्या है? होशना, होशना जो खुदावंद के नाम पर आता है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम पर आता है। होशना इसका मतलब है अभी नजात दे। We pray, save us, अभी नजात दे, अभी हमें महफूज कर दे, अभी हमें रोमियो की गुलामी से आजाद कर दे। सो इनका सारा का सारा जोर जो था वो जिस्मानी गुलामी पर था, लेकिन ये इस हकीकत को भूले बैठे थे, जैसे यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई क्या करेगी? सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन ये सच्चाई से वाकिफ नहीं हुए कि सच्चाई दुनिया में खुदा ने किस लिए भेजी है। जो कोई गुनाह करता है, कलाम में लिखा हुआ है, वो गुनाह का गुलाम है। सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सो ये बड़ा जरूरी है सच्चाई से वाकिफ होना, तब ही जिंदगी में सलामती आएगी। सलामती के शहजादे से सलामती की तवक्कुआत रखनी चाहिए। सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा, जिंदगी में खुशी आ जाएगी। सो इसीलिए उसने ऐलान किया मत्ती 11 बाब की 28 आयत में, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। वो आराम देने के लिए है, तो तुम्हारी जानें जाएं वो आराम पाएगी। मसीह हमारी जानों को, हमारी सोल को आराम देने के लिए आया है। मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं जो दिल का हलीम हूं, मैं जो दिल का फरोतन हूं, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, बड़ा जरूरी है हम इस वाक्या को जाने, समझें। इसकी रूट्स जो हैं, इसकी जड़ें जो हैं, वो पुराने अहद में मिलती हैं। एबार की किताब, उसका बाब नंबर है 23वां बाब, उसकी आयत नंबर 39 और 40 है। यहाँ पर ये जो जिसके मतलब हम सुनने लगे, इसको कहा जाता है खैमों की ईद, क्योंकि इस्राएल के लोग अपने घरों को छोड़ते और वो खैमों में आते एक हफ्ते के लिए तकरीबन। और जब आप इस हवाले की तलावत करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है कि पहले दिन भी आराम करना और आखिरी दिन भी आराम करना। सो क्या है? वो पहले दिन खजूर की डालियां और फल लेकर आते, बड़े खुश होते। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, ये इसकी रूट्स, इसकी जड़ें जो है हम पुराने अहद में देखते हैं। इसी तरह सलातीन की किताब, उसका बाब नंबर है 6, पहला सलातीन 6 बाब आयत नंबर 29 से ये खुदा, वहां पर आपको खुदा के घर का जिक्र मिलेगा। खुदावंद के घर का लिखा गया, इसके अंदर
اور اس کے باہر آؤٹ سائڈ پر کھجور کی ڈالیوں کی تصویریں کندہ کرنا، بنوانا، اور خاص طور پر اس گھر کا جو خاص حصہ تھا یہاں پر خدا کی حضوری کثرت سے ہوتی تھی، وہاں پر بھی اس کو لگانا تھا یا بنوانا تھا یا کندہ کرنا تھا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں، پھر ہم اس کو نئے عہد نامے میں لے کر آئیں گے، دیکھیں گے وہاں پر اس کی جو کچھ ہسٹری ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے اور کہاں پر بٹھا دیا ہے۔ خدا نے انہیں قوموں میں سے چنا، خدا شریعت کی کتاب میں انہیں یاد لاتے اور بھی قومیں تھیں، پر تمہارے خدا نے تم کو چن لیا تاکہ تم دنیا کی سب قوموں میں سے خاص ٹھہرو۔ اگر تم میرے قوانین مانو گے، اس پر چلو گے، تو تم دنیا میں نمایاں ٹھہرو گے۔ ان قوانین کے سبب سے، ان دستور کے سبب سے، خدا کے اصولوں کے مطابق اگر چلو گے تو تب ہم جانتے ہیں کہ یروشلم پر اردن کا قبضہ تھا۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، حزقیل کی کتاب، اس کا باب نمبر ہے 44واں باب 44، اس کی پہلی آیت سے لے کر چند ایک آیات تک آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہ تھرڈ ٹائم ہے، تیسری بار ہے کہ خدا کے بندہ کو مشرقی فاٹک پر لایا گیا، ایسٹرن گیٹ، رحم کا گیٹ، مرسی گیٹ پر لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ کیوں بند کر دیا جائے؟ کیونکہ لکھا گیا اسرائیل کا بادشاہ اس میں سے گزرا ہے تاکہ کوئی انسان یہاں سے گزرنے نہ پائے گا۔ اور بہنوں بھائیوں، جب یہ ورس لکھی گئی تو اس وقت ابھی گیٹ نہیں لگا تھا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں نے ایک سرچ پڑھی ہے۔ اس وقت تک ابھی گیٹ نہیں لگا تھا۔ کیا ہے کہ ہوتے ہوتے جب یہ بات آٹومن امپائر سنتا ہے، سلیمان سنتا ہے، تو شاید اس کے اندر جیلسی آ جاتی ہے۔ وہ 1540 میں اس گیٹ کو بند کروا دیتا ہے۔ نہ ہی گیٹ کھلے گا، اور جب اسرائیل کا بادشاہ آئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ لیکن اس ساتھ کیونکہ یہ گیٹ بند کیا گیا ہے، اور اس کی ایک تشریح اور بھی کی جاتی ہے۔ رومن کیتھولک کے لوگ زیادہ تر، میں نے کچھ لوگوں سے، ان کے لوگوں سے سنا کہ وہ اس کو مقدسہ مریم کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس میں سے پیدا ہو گیا ہے، پھر نو مور، اور کوئی نہیں، صرف یسوع مسیح اس سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے گیٹ بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ تشریح اتنی قابل قبول نہیں ہے۔ کیا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے، جب اردن کی اور اسرائیل کی آپس میں 7 دن کی جنگ ہوئی تو کچھ یہودیوں نے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کیوں نہ اس گیٹ میں سے ہم گزرے تاکہ ہم ایزیلی اردن پر قابض ہو سکتے ہیں، ربی چلا اٹھے۔ نو، ایسا نہیں ہوگا۔ بے شک جنگ جیتے، بے شک جنگ ہارے، یہ گیٹ نہیں کھلے گا۔ سٹیٹمنٹ پڑھیں، کیونکہ اسرائیل کا بادشاہ اس میں سے کیا ہوا ہے؟ اس میں سے اسرائیل کا بادشاہ جو ہے وہ گزرا ہے۔ ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ ہم نے کلام مقدس میں سے سنا ہے کہ کیا ہوا، خداوند یسوع مسیح نے کتنے شاگرد؟ 2 شاگرد سامنے کے گاؤں میں بھیجے۔ اچھا لگتا ہے جب شاگرد جو ہے حکم مانتے ہیں، بات مانتے ہیں،
शागिर्द गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु तेरी बात होगी थी। वो जाते हैं, यीशु मसीह ने पूरी तफसील बताई, जाओ सामने के गांव में, वहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उन्हें ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो ये कहना है कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। सो मुबारक है वो खानदान, जब ये शागिर्द गए, उन्होंने उसको बंधा हुआ पाया है, तो क्या है कि जब उन्होंने पूछा भाई क्यों खोलते हो, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है खुदावंद को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो आगे से उन्होंने फिर कोई बहस नहीं की। ऐसा लगता है ये खानदान जो है यीशु मसीह की फेलोशिप में रहने वाला है, या यीशु मसीह की तालीम के बायस, या यीशु मसीह की रफाकत के बायस बच गया है। हमें भी सोचना चाहिए कि मेरी कौन सी चीज, मेरा कौन सा ऐसे घर के अफराद भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकती, कौन सा ऐसा सामान है जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खुशी खुशी देना चाहिए। हन्ना बड़ा अरसा खुदावंद से मांगती रही, लेकिन जब हन्ना ने खुदावंद की जरूरत को समझा है तो उसी साल खुदावंद ने हन्ना को ब्लेस किया। और हन्ना ने जब खुदावंद की जरूरत को समझा और फिर खुदा को वापस कर दिया। सैमुएल की किताब पढ़कर देख ले, खुदा ने इसको कर्ज जाना है। जब हम खुदावंद को कुछ देते हैं तो खुदावंद उसको मल्टीप्लाई करके हमें वापस कर देता है। हन्ना की सैमुएल की किताब पढ़े, खुदा ने उसको सैमुएल के इवज बेटे और बेटियां दिए। कितनी बरकत है। खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता। सो वो शागिर्द जाते हैं, लेकर आते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उस गधे पर क्या करते हैं, सवारी करते हैं, सवारी करते हैं। और इसलिए लोग डालियां नहीं बचा रहे थे कि गधा जा रहा है, बल्कि गौर करें, इसलिए नहीं कपड़े बचा रहे थे कि गधे की इज्जत हो रही है। ऐसा नहीं था बहनों भाइयों। उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है। जब कोई भी इंसान अपने करैक्टर के सबब से गधे जैसा बन जाए, लेकिन वो अपने रूह जान बदन पर यीशु मसीह को आने की दावत दे देता है, तो फिर लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसको अपने घर में जगह देते हैं, लोग उसको दुआ के लिए बुलाते हैं, लोग फिर उससे कलाम सुनते हैं। सो बेटियों बहनों भाइयों, क्योंकि इस गधे पर कौन सवार था, इस्राएल का बादशाह, इस्राएल का बादशाह इस पर सवार था। इसलिए रास्ते में कपड़े बचाए जा रहे थे, डालियां बचाई जा रही थी। सो कितना जरूरी है कि हम समझें कौन सी चीज मेरी, कौन सा सामान, कौन से गर्ज के अफराद हैं, वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सो जिक्रिया में से हमने इस बादशाह की कुछ खूबियां सुनी है। लिखा है कि वो सादक है, मेरा खादम सादक होगा, वो सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। सैमुएल की किताब में लिखा है खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले, वो सच बोलता है, वो सच्चाई को पसंद करता है, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा खुदा है। किसी और वक्त में इन खूबियों पर डिटेल से गौर करेंगे। फिर लिखा है कि नजात उसके हाथों में है, वो नजात देने की कुदरत रखता है, उसको गुनाह माफ करने का इख्तियार है। इसीलिए फक्की और फरीसी अकल के अंधे थे, ना पहचान सके कि जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे हैं, बल्कि सदियों से कर रहे हैं, जब वो आया तो ये ना पहचान सके। इनकी आंखें बंद थीं, ये ना पहचान सके। यीशु मसीह जब गुनाह माफ करता है, जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तो ये चला उठते थे। ये कुफर बोलता है, ये अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है, क्योंकि वो पहचानते ना थे। पतरस ने भी यही स्टेटमेंट दिया है माल की किताब में,
اگر وہ زندگی کے مالک کو پہچانتے تو کبھی مصلوب نہ کرتے، کبھی مصلوب نہ کرتے۔ کیونکہ وہ واقف نہ ہوئے، وہ پہچان نہ سکے، وہ جان نہ سکے، اس لیے یہ ایسا ہوا ہے۔ جب آگے اور تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے کہ وہ حلیم ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، وہ حلیم ہے، نجات اس کے ہاتھوں میں، وہ حلیم بن گیا، اپنے آپ کو خالی کر کے آ گیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، خادم کی صورت اختیار کی، اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ خاص سبق وہاں پر ہے، حلیم ہو جانا۔ بے شک یہ رسم بھی ہے، کرنی چاہیے، خدا کے کلام کے مطابق ہے، لیکن شو بازی نہیں کرنی چاہیے۔ رسم کرتے وقت تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے، پھر اس کو نیٹ پر نہیں دینا چاہیے، یہ نہیں ضروری، یہ نہیں اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے یہ رسم کریں، خداوند سے برکت پائیں۔ بڑا ضروری ہے ہم اس بات کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ وہ صادق ہے۔ خداوند کا شکر کریں، ہم صادق بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ وہ سچا ہے، نجات اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ حلیم ہے، وہ فاتح خدا ہے۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، جب اسرائیل کے لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت سارے یہودی آپ جانتے ہیں بہت دیر کے لیے غلامی میں بھی رہے ہیں، جب وہ آپس میں ملتے تھے تو وہ کیا بولتے تھے؟ پام سنڈے کے موقع پر جب یہ عید فصح آتی تھی تو وہ کیا بولتے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی، کئی سال پہلے میں نے بتایا تھا، میں بھی شاید آپ بھول گئے ہیں، میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ دکھوں کے سبب سے، بہت سارے غلامی کے سبب سے جب پہنچ نہیں پاتے تھے، وہ کہتے تھے نیکسٹ ٹائم ان یروشلم، نیکسٹ ٹائم ان یروشلم۔ ہم جب پام سنڈے آتا ہے، پیس ڈے آتا ہے، تو ہم بولتے ہیں ہیپی پام سنڈے۔ صبح کافی لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا ہیپی پام سنڈے۔ خدا کرے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں، یہ پام سنڈے نہیں ہے، یہ پرفیٹک ڈے ہے، یہ پیس ڈے ہے، یہ سلامتی کا دن ہے، کیونکہ سلامتی کا شہزادہ جو تھا اس دن یروشلم سلامتی کے شہر میں وہ داخل ہوا تھا۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا جو واقعہ ہو گزرا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، ہوشنا، ابھی نجات دے، we pray save us right now، ابھی ہمیں نجات دے۔ جب وہ تو جسموں کی بات کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کچھ اور پلاننگ ان کے لے کر آئے تھے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ جب وہ ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی مرضی کے مطابق کام نہ ہوا تو یہ ساری کی تقریباً ساری کی ساری بھیڑ جو ہے یسوع مسیح کے خلاف ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نجات دے، اور تھوڑی دیر بعد ہی کہہ رہے ہیں اسے صلیب دیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات بھی ہے، لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے وہ صلیب تک پہنچا، کیونکہ ابلیس کی بڑی کوشش تھی بہنوں بھائیوں کہ وہ صلیب تک نہ پہنچے، کفارے کا کام جو ہے وہ ادھورا رہے۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ کفارے کے کام کو مکمل کر کے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے باپ جو کام تو نے میرے سپرد کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے سپرد جو کام تھا اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہے۔ یہ زمینی وعدہ اسرائیل کے ساتھ پروکسیمیٹلی زمینی وعدے، اس لیے وہ بولتے ہیں نیکسٹ ٹائم ان یروشلم۔ ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ پام سنڈے آ جائے، ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ آج اس پر بھی تھوڑا سا دھیان دیں گے، ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ پھر تھوڑا سا دراتے ہیں، یسوع مسیح کوہ زیتون سے نیچے آتے ہیں،
وادی قدرون میں سے ہو کر یروشلم میں جاتے ہیں، یروشلم کے نزدیک پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شہر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں 2 ٹائم روئے ہیں۔ ایک یہ موقع تھا جب انہوں نے یروشلم شہر کی حالت دیکھی تو کہتا ہے کاش کہ تو اسی دن میں اپنی سلامتی کی باتیں جانتا، مگر افسوس اب یہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے تو چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے جمع کر لیتی ہے، میں بھی تم کو کر لوں، میں نے تو چاہا پر تم نے نہ چاہا۔ اے اسرائیل کے لوگوں، تم پر افسوس، تم جو نبیوں کو قتل کرتے ہو سمجھتے نہیں ہو۔ بڑا ضروری تھا یسوع مسیح کے پیغام کو سمجھنا، جاننا اور اس پر عمل کرنا، سچے اس کے سپاہی بننا، وفادار اس کے لوگ بننا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اب ہیونلی پام سنڈے، یہ واقعہ رپیٹ کیا جائے گا، یہ واقعہ رپیٹ ہوگا۔ زمین پر ہوا، اسرائیل کے لوگوں نے اپنے مسیح کو نہ پہچانا، انہوں نے رد کر دیا، صلیب تک لے گئے، کوڑے مارے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا کیونکہ نہ پہچان سکے تھے۔ اب یہ واقعہ رپیٹ ہوگا، پھر خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر آئیں گے، اور جس دن وہ کوہ زیتون پر آ کر ٹھہریں گے، جب خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر سے اٹھا لیے گئے تھے اور اس کے شاگرد جو ہے ایسے اوپر یسوع مسیح کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، شاید وہ آپس میں کہتے ہوں گے ہم تنہا ہو گئے، لیکن فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں۔ ہاللویا! فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں۔ کیا تسلی دیتے ہیں؟ اے گلیلی مردو، تم کیا دیکھتے ہو؟ تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کس کی طرف اب دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع، سیم جیسس will be come back. wait and watch. یہی یسوع آئے گا، یہی یسوع آئے گا۔ اب جب وہ زیتون کے پہاڑ پر آئے گا، جب وہ آئے گا تو زیتون کا پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کر 2 حصوں میں ہو جائے گا، ایک بڑی وادی کی مانند بن جائے گا، اور مسیح، اسرائیل کا مسیح، ہمارا نجات دہندہ خداوند۔ چلتے چلتے یہ بھی ہے کہ تھرڈ گاڈ نہیں آئے گا، سیکنڈ گاڈ نہیں آئے گا، خود خدا آئے گا، خود خدا آئے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ پہلے موقع پر کیا تھا؟ جب یسوع مسیح زمینی خدمت میں آیا تھا، اس نے عام سی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور وہ گدھے پر سوار تھا، اس کے ہاتھوں میں سراخ بھی نہیں تھے، دروازہ کھولا گیا تھا، یہودیوں نے اسے نہ پہچانا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کی پوشاک جو ہے وہ خون سے رنگی، یا اس پر خون کے چھینٹے ہوں گے، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ جب وہ ایسے کرے گا، سراخ ہاتھوں میں نظر آئیں گے، ہمارے یہودی بہن بھائی چلائیں گے، افسوس کریں گے کہ ہم نے اپنے مسیح کو، ہم نے اپنے مسیح کو ہم نے پہچانا نہیں تھا۔ اب وہ سجدے میں گر جائیں گے اور پہچان لیں گے اور جان لیں گے۔ اس لیے یوحنا پوچھتا ہے، یہ مکاشفہ 7 باب کی 9 آیت میں، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں؟ یہ ہاتھوں میں ڈالیاں پکڑے ہوئے لوگ کون ہیں؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں۔ کلیسیا بھی شامل ہوگی، لیکن ہر ایک قوم قبیلے میں سے اس بھیڑ میں لوگ شامل ہیں۔ ان کی پریکٹس کیا ہے؟ یہ برا کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس
ایونٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بڑے ایونٹ گزر کے ہم شامل نہیں ہو سکے، کلیسیا یہ تیری خوش بختی ہے، بہن اور بھائیوں میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اس ایونٹ میں شامل ہوں گے۔ خدا کے فضل کے باعث ہم اسی لیے ہر روز اس سے دعا مانگتے ہیں، اس میں قائم ہے، اس ایمان میں قائم ہے کہ ہم بھی اس ایونٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہم خوش ہیں کہ ہم کوئی ایونٹ رپیٹ نہیں کیا جائے گا، یہ ایونٹ رپیٹ کیا جائے گا اور مقدس لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے لیے تیاری کر لیں، برا کی حمد کرنی آنی چاہیے۔ ہمارے لباس نجات کا جو لباس ہے، سفید لباس، اس پر داغ دھبے نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ کھجور کی ڈالیاں یہ فتح مندی کا نشان ہے اور یہ سائن ہے، یہ لوگ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے، اب خوش ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں گناہ پر غلبہ ہونا چاہیے، ہمیں گناہ پر فاتح ہونے چاہیے۔ شاید ہم اپنی کوشش سے کبھی بھی نہیں، رول کو اس کی ہیلپ سے ایسا ممکن ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، برا کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ، حمد و ثنا، تمجید، عزت، قدرت، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس برے کے لیے ہے، اس برے کے لیے ہے۔ آئیے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ابھی میں وہ رپیٹ کرتا ہوں، اسرائیل کے لوگ جب ملتے ہیں وہ کیا آپس میں بولتے ہیں؟ ٹائم آف دس ایونٹ، یا آپ کی آسانی کے لیے پام سنڈے کے موقع پر وہ کیا بولتے ہیں؟ نیکسٹ ٹائم ان یروشلم، نیکسٹ ٹائم ان یروشلم۔ کلیسیا کو بولنا چاہیے، ہمارے بہن بھائیوں کو بولنا چاہیے، مقدس لوگوں کو بولنا چاہیے، ایمانداروں کو بولنا چاہیے، نجات پائے ہوئے لوگوں کو بولنا چاہیے، جن پر خدا کا فضل ہوا ہے ان کو بولنا چاہیے، نیکسٹ ٹائم ان نیو یروشلم۔ ہاللیلویہ، نیکسٹ ٹائم ان نیو یروشلم۔ بنی اسرائیل کے ساتھ زمینی وعدے ہیں، وہ زمینی بات کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ان یروشلم، کلیسیا کے ساتھ آسمانی وعدے ہیں، اور ہمیں کہنا چاہیے نیکسٹ ٹائم ان نیو یروشلم۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے میری دعا ہے آپ سب کو اس پیس ڈے پر بہت بہت برکت دے۔ جن کی زندگیاں سلامتی کے شہزادے سے خالی ہیں، وہ سلامتی کے شہزادے کو لے لیں، اطمینان سے اس کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، بڑے آنر کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے بہنوں بھائیوں آپ سب کو برکت بخشے۔